اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے مثلاً اس کے پاس لونڈی یا غلام نہیں ہے، نہ اتنا مال کے خریدے، یا مال تو ہے مگر لونڈی میسر نہیں جیسا کہ آج کل یہاں پاک و ہند میں ہے، تو پے در پہ 60 روزے رکھے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ روزے رکھنے کی صورت میں اگر درمیان کا ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے رکھے، پہلے کے روزے شمار میں نہ آئیں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو۔ عورت کو کفارہ کے لیے روزوں کے درمیان اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی حیض سے پہلے کے روزے اور بعد والے روزوں سے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، مگر لازم ہے کہ حیض سے فارغ ہوتے ہی روزہ شروع کر دے۔ روزوں سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط بھی ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ یام تشریق۔ ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارہ کی نیت سے روزے رکھ سکتا ہے۔ روزے اگر چاند کی پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرے مہینے کے ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں یا 2 ماہ کامل ہو تو 2 ماہ پورے ہو گئے، اور اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 کا مہینہ ہے، اس کے بعد 15 روزے اور رکھ لیے تو 59 دن ہوئے جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارہ کا روزہ توڑ دیا، خاص سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا بغیر عذر، تو سرے سے روزے رکھے۔ اگر 2 روزے توڑے اور دونوں رمضان کے ہوں تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے رمضان کا کفارہ ادا نہ کیا ہو، اور اگر دونوں ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو، مثلاً بیمار ہے اور اچھا ہونے کی امید نہیں، یا بہت بوڑھا ہے، تو حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ کفارہ میں کھانا کھلانے والے کو یہ اختیار ہے کہ ایک دم سے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، مگر شرط یہ ہے کہ اس اثناء میں روزوں پر قدرت حاصل نہ ہو، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا اور کفارے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر ایک وقت 60 مساکین کو کھانا کھلایا اور دوسرے وقت ان کے سوا دوسرے 60 مساکین کو کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلوں یا پچھلوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ یہ بات شرط ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو ان میں کوئی نابالغ نہ ہو، اور اگر مساکین میں نابالغ بھی تھے اور جو ان آدمی کی پوری خوراک کا انہیں مالک کر دیا تو کافی ہے۔ عربی مدارس اور یتیم خانے کے طلباء کو کھلائیں تب بھی یہ لحاظ ضروری ہے۔ کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں آسودہ ہو جائیں، اور اگر پہلے ہی سے کوئی آسودہ تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گیہوں کی روٹی اور سالن کھلائے، اور اس سے بھی اور اچھا ہو تو بہتر ہے۔ ہاں اگر جو روٹی ہو تو سالن ضروری ہے۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلایا یا ہر روز بقدر صدقہ فطر اسے دے دیا جب بھی ادا ہو گیا، اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کو سب دے دیا تو صرف اسی دن کا ادا ہوا۔ 120 مساکین کو ایک وقت کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سے 60 کو پھر ایک وقت کھلائے، خواہ اسی دن یا کسی دوسرے دن، اور اگر وہ نہ ملیں تو دوسرے 60 مساکین کو دونوں وقت کھلائے۔ بعض اوقات مساکین کو دونوں وقت کھلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے،
اور ایسی صورتیں درپیش آ جاتی ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو بقدر صدقہ فطر یعنی نصف سا گندم یا 1 سا جو یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، مگر اباہت کافی نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو کھلا دے اور شام کو قیمت دے دے، یا شام کو کھلا دے اور صبح کے کھانے کی قیمت دے دے، یا 2 دن صبح کو یا 2 دن شام کو کھلائے، یا 30 کو کھلائے اور 30 کو دے، غرض یہ کہ 60 کی تعداد جس طرح چاہے پوری کرے، اس کا اختیار ہے۔ یا پاؤ سا گیہوں اور نصف سا جو 1 مسکین کو دے دے، یا کچھ گیہوں یا جو، باقی کی قیمت ہر طرح اختیار ہے۔ آزاد غلام، مرد و عورت، بادشاہ و فقیر، سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، اس حکم میں سب یکساں ہیں۔ گندم اور جو کے سوا چاول، دھان وغیرہ کوئی غلہ کسی قسم کا دیا جائے، اس میں وزن کا کچھ لحاظ نہ ہوگا، بلکہ اسی 1 سا جو یا نیم سا گندم کی قیمت ملحوظ رہے گی۔ اگر اس کی قیمت کے قدر ہے تو کافی ہے، ورنہ ناکافی۔ مثلا نصف سا گیہوں کی قیمت 2 روپیہ ہے تو 2 روپیہ دے، چاول کافی ہوں گے۔ روزوں کے کفارہ میں کھانا کھلائیں، جو یا ان کی قیمت دیں، یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے مستحق ہیں، یعنی کفارہ صوم کسی سید بلکہ کسی ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے، اپنی اولاد جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسہ نواسی کو نہیں دے سکتے، اگرچہ یہ بالکل نادار اور بے سہارا ہوں۔ یوں ہی کفارہ دینے والا جس کی اولاد میں سے ہے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، انہیں دینا کافی نہیں، اور اپنے اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں مثلاً بہن، بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، ان کو دے سکتے ہیں جبکہ کوئی اور مانع رکاوٹ نہ ہو۔ یوں ہی نوکروں کو دے سکتے ہیں جبکہ اجرت میں محسوب یعنی شمار نہ ہو۔ زوجین بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔